شراز بتائیے گا اس واقعے سے متعلق یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں جو پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں کیا انکشافات کیے ہیں انہوں نے؟ اسکاٹ لینڈ کی شہر ڈونڈی میں دکان میں پراسرار طور پر آگ لگنے سے پاکستانی خاتون جاں بحق ہو گئی کی اور بات کریں گے ہم نامعلوم لوگوں کی. جی ہاں، انون گن مین، ان کے کارنامے ابھی تک چل رہے ہیں. ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. غیر ملکی جو ایک غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے اور لاہور سے کراچی 3 بار جاتے رہے اور تینوں کے پاس اسلحہ تھا جو پولیس نے برآمد بھی کر لیا. اور بھارت کی طرف سے ایک آپریشن جو کہ کینیڈا میں امریکہ میں جس کا شور تھا وہ پاکستان میں سٹل اٹس گوئنگ آن. آج سننے میں آیا ہے کہ ایک لشکر طیبہ کے ایک شخص تھے، ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا کلوز پرسن آف حافظ سعید، عدنان احمد ان کا نام ہے. لاہور جیسے حساس علاقے گلبرگ میں جہاں پر 24 گھنٹے وی آئی پی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے واردات کی اور اس کے بعد کراچی پہنچ گئی اور کراچی سے پولیس ٹیم ان کو لے کے آئی ہے. 3 بار جو غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں غیر ملکی ڈاکو وہ لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور اسلحہ لے کر آتے جاتے رہے ہیں لیکن 2 مہینوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ لاہور پولیس کی جہاں ڈاکو فوری پکڑے گئے ہیں وہ بہت اچھی کارکردگی ہے لیکن ایک سوالیہ نشان بھی ہے پورے پنجاب پولیس بھی بلکہ اگر پورے پاکستان کی پولیس کا کہا جائے. اچھا شراز، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق غیر ملکی ہیں، یہ کسی اور ملک سے تعلق ہے ان کا؟ جی بالکل، یہ تینوں ڈاکو جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں اور ان کے باقی بھی گینگ میں شامل ہیں کچھ لوگ اور جو 2 ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو سی آئی اے نے آن کیا ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. اب 5 غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کرنے والے 2 مہینے اسلحہ لے کر لاہور ریلوے اسٹیشن سے کراچی جاتے ہیں، نہ ان کو لاہور ریلوے اسٹیشن سے کوئی پوچھتا ہے نہ کراچی میں پوچھتا ہے. یقیناً یہ بڑی غفلت ہے، یقیناً یہ ایک بڑی غفلت ہے. لیکن شراز ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ گرفتار ہو گئے ہیں، یقیناً یہ ایک باقاعدہ اور منظم گروہ ہوگا اور ان باقی ساتھی جو ہیں ان کی گرفتاری بھی بہت ضروری ہے اور اسپیشلی جو ان کا سرغنہ ہے اس کی گرفتاری بہت ضروری ہے. تو دوران تفتیش کوئی انکشافات اس حوالے سے ہوئے ہوں؟ جی بالکل، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ جس طرح یہ بتایا گیا کہ یہ صرف غیر ملکیوں کو ہی لوٹتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے اور پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگانے کے لیے جس طرح ایک واردات گلبرگ میں ہوئی، دوسری ایک سکھ یاتری کوئی مسجد گیٹ کے علاقے میں لوٹ لیا جاتا ہے، اسی طرح 3 وارداتیں کراچی میں ہوتی ہیں. تو ان کے ریکارڈ بھی نکل آئے ہیں. بچوں کا جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں ان کا تو سی آر او بن جاتا ہے لیکن جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جو غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں غیر ملکی ڈاکو وہ وارداتیں کرتے جا رہے ہیں اور جب تک وہ خود پکڑے نہیں جاتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے اور آ کے مار کے چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو بلکہ ابھی تک درجن سے اوپر لوگوں کو اڑایا جا چکا ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں، ڈیفرنٹ پروونسز میں پاکستان کی. اور آج بھی جی یہ پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کا یہ بھی لشکر طیبہ کا عدنان احمد نام بتایا جا رہا ہے جس کو کہ انون گن مین نے کراچی میں گولی مار کے ہلاک کر دیا یا گولی مار کے مار دیا اس کو. اب بہت سے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. ویسے تو یہ بڑا اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آخر یہ کر کون رہا ہے؟ اگر انون گن مین کر رہا ہے اور کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے، کروا رہا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، تو پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ وہ نمبر 1 ایجنسی جو کہ ہر وقت ہائی الرٹ پہ رہتی ہے اور جن کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم پوری دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں. تو پھر یہ اس انون گن مین جو آ رہے ہیں اور مار مار کے جا رہے ہیں ان کو کیوں پکڑ نہیں پا رہے، ان کو کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سک رہا یا یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی پہلے بھی جو ہے وہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ جی آپ اپنے بیک یارڈ میں اگر سانپ پالیں گے تو وہ آپ کو ہی ڈسیں گے. پاکستان کو یہ کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور آج لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ بات اب جا کے سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے اپنا بیک یارڈ جو ہے اس کی صفائی شروع کر دی. اور نہ صرف یہ کہ صفائی شروع کر دی ہے بلکہ پورے زور و شور سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر نہ آئے یا چلے بیچ میں ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کوئی مس بھی ہو جاتا ہو مگر ویک میں 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ابھی تک ایجنسیز خاموش ہے. پاکستان کی آئی ایس آئی خاموش ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کوئی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کسی اور طرف سے ہم کوئی بات سن رہے. پاکستان کا میڈیا اس میں ایک دم چپ ہے. پاکستان کا میڈیا یعنی کہ جو مین ٹی وی چینلز ہیں
جہاں پر یہ بات کی جانی چاہیے وہاں پر بھی اس بات کا کوئی ذکر تو کیا کوئی خبر تک نہیں لگاتا. اور یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر یہ کہ یوٹیوب چینلز پہ لوگ بات کر لیتے ہیں. آخر اتنی خاموشی کس بات کی؟ آخر ٹی وی چینلز پہ اس کے بارے میں ٹاک شوز کیوں نہیں ہو رہے؟ آخر لوگ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی پالیٹیشین اٹھ کے بات نہیں کر رہا, کوئی ایجنسی کا آدمی بات نہیں کر رہا, کوئی آرمی آفیسر اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو یا کوئی ٹاک شو ہو رہا ہو جس میں یہ بات کی جائے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے. یقیناً اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ کہ اس میں ہماری ایجنسیز یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیز خود ہی انوالو ہیں. ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. دس از واٹ اٹ ہیز بین رپورٹڈ بائی مینی پیپل. اینی ہاؤ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حنزلہ عدنان تھا. ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں اس کو انڈین میڈیا والے کہ 2016 کا جو اٹیک ہوا تھا سی آر پی ایف کے انوائے میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? یہ ممکن ہی نہیں ہے. So it means کہ وہ apparatus جو امریکہ میں یا کینیڈا میں ہم نے جس کا شور سنا پوری دنیا میں, وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور وہ apparatus اپنا کام کر رہا ہے. They are not worried, they are doing it the way they want it. دوسری جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے which I really want کہ آپ سے شیئر کی جائے, اس پہ بھی بحث کرتے ہیں, وہ ہے کہ لوک سبھا کے اندر جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بل آئے ہیں فار ریزرویشن اینڈ ری آرگنائزیشن. بی جے پی کے امت شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ 2 بل لے کے آئے ہیں, جموں اینڈ کشمیر ریزرویشن امینڈمنٹ بل 2023, جس میں کہا جاتا ہے کہ ریزرویشن رکھی جائے گی گورنمنٹ پوسٹ اینڈ پوزیشنز کی پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں. سو ریزرو کیٹیگری اسٹیبلش کی جا رہی ہے. سو اٹ مینس کہ وہاں کے یہ جیسے اب پچھلے 5 سال 5.5 سال سے آلموسٹ یہ جو ہے وہ مرکز اس کو کنٹرول کر رہا ہے, دلی کشمیر کو کنٹرول کر رہا ہے. سو اٹ مینس دیٹ دے وانٹ کہ مزید اپنی مرضی کے لوگ لے کے آیا جائے ریزرو کیٹیگریز میں جو ہے. اور ساتھ ہی میں کہا جا رہا ہے کہ نمبر آف سیٹس بھی بڑھائی جا رہی ہیں 83 سے 90, یعنی کہ وہ 7 سیٹس جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. یہ دونوں بل جو جموں اینڈ کشمیر ریزرویشن بل 2023 کے نام سے آئے ہیں, یہ گورنمنٹ پوسٹ اینڈ پوزیشنز کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ شور بھی مچا ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ لیکن دے ول گیٹ اٹ ڈن. انہوں نے اسے پاس کروا لینا ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. اب وہ کہتے ہیں جی اچھا the point which basically امت شاہ صاحب نے جس کا سہارا لیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جھنڈا ہو, ایک ہیڈ ہو, ایک کانسٹیٹیوشن ہو, اور یہ 2 ملک کیسے ہو سکتے ہیں. سو دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پچ. وہ جو آئیڈیا پچ کرنے جا رہے ہیں یا جو پچ کیا ہے انہوں نے, وہ بیسیکلی یہ ہے. دوسری طرف کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جو چیز ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے, ایک جو قانون سازی جس حوالے سے ہونی تھی وہ اگر پینڈنگ ہے تو ہاؤ کم دے کین بی اے فردر لیجسلیشن آن دیٹ. اس حوالے سے جو کیا نام ہے اس کا, اسد الدین اویسی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بل آئین سے متصادم ہے. محبوبہ مفتی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آرٹیکل 370 کا جو خاتمہ جب کیا گیا, جو اب معاملہ عدالت کے اندر ہے, تو یہ کیسے چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ منیش تیواری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کب کروائیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن گوئنگ آن ان انڈیا آن دس کہ بھائی الیکشن کب ہوں گے. اور یہ جو کوشچن ہے یہ obviously بڑا چیلنجنگ ہے فار انڈیا.